नाज़रीन, इसराइल के शाम में ईरानी कॉन्सुलेट पर हमले के बाद पूरे रीजन में इस वक्त एस्केलेशन हो गई है और हमले बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर गए हैं इसराइल पर। और सबसे बड़ी खबर नाज़रीन अब ये आई है कि रूस की इस जंग में एंट्री हुई है और वो पूरी तरह से ईरान और फ़लस्तीन के साथ आकर खड़ा हो गया है। और इस वक्त ईरान की जो सुप्रीम काउंसिल है उसकी भी एक मीटिंग हुई है जिसमें बड़े फैसले कर लिए गए हैं। और अभी हिजबुल्लाह की जानिब से इसराइल के कई इलाकों को निशाना बनाया गया है, उनके हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया गया है। तो ताज़ा तरीन तफसीलात क्या हैं, और आज की इस वीडियो में हम ये भी नाज़रीन डिस्कस करेंगे कि आगे ये जंग लड़ी किस तरह से जाएगी। क्या इसमें डायरेक्ट नेशनल आर्मीज आएंगी या फिर जो जंगजू तंजीमें हैं, जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है, जो हिजबुल्लाह है, जो मिस्री तंजीमें हैं, वो जो है फ्रंट फुट पर रहेंगी और वो बेसिकली ये जंग लड़ेंगी। आज के दौर में हिकमत अमली मुख्तलिफ किस तरह से है। माजी में अरब डायरेक्टली लड़े इसराइल के साथ लेकिन शिकस्त खा गए, तो आज हिकमत अमली में क्या तब्दीली आई है। और ये कितनी अजीब बात है कि इसराइल शाम पर बमबारी कर रहा है, जॉर्डन और मिस्र पर बमबारी नहीं कर रहा। तो जॉर्डन और मिस्र के साथ क्या मुआहदे हैं, और इन तमाम शैतानी प्लान्स के बावजूद एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस ने इसराइल के तमाम मंसूबों को किस तरह से नाकाम बना रखा है। और रूस के नाज़रीन जो लॉन्चर्स हैं वो इस वक्त किस तरह हिजबुल्लाह के हवाले कर दिए गए हैं। 1 लाख फाइटर्स की तफसीलात आ रही हैं जो इस वक्त बिल्कुल रेडी हैं जंग लड़ने के लिए, सिर्फ हिजबुल्लाह के। तो ये तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। नाज़रीन, ईरानी कॉन्सुलेट पर हमला कोई मामूली चीज़ नहीं है। दुनिया में जहाँ जहाँ भी जंगें हुई हैं इस जदीद दौर में कभी भी कॉन्सुलेट्स को, एम्बेसीज को निशाना नहीं बनाया जाता है। तो इसराइल की जानिब से ये बहुत ही गैर मामूली हमला था, यानी कि इस तरह कोई खुली छूट दे दी गई है इसराइल को। दोबारा से हम उसी बारबैरिक दौर में चले गए हैं जिसमें कोई ज़ाब्ते, कोई उसूल नहीं है। गज़ा की जंग ने तो सारे ज़ाब्ते और उसूल दफन कर दिए और अब वाज़े तौर पर यह नज़र आ रहा है कि इसराइल जिस मुल्क में चाहता है वो बमबारी कर रहा है। और देखें, सारी दुनिया से कंडेमनेशन आ गई है लेकिन अभी तक अमेरिका से कंडेमनेशन नहीं आई। तो ये वाज़े है कि किस तरह एक बड़ी जंग की ऑलरेडी एक तैयारी हो चुकी है। और ये कैसी जंग होगी जिसमें कोई ज़ाब्ता और इखलाक नहीं होंगे, कोई ज़ाब्ता और कानून नहीं होंगे। तो फिर इसराइल को भी उसी तरह से रिस्पॉन्ड करने का फैसला भी हुआ है। तो सबसे बड़ी नाज़रीन जो खबर आई है वो रशिया के हवाले से है। रशिया की एंट्री हुई है और रशिया की एंट्री होना ही थी। मैं आपको बता चुका हूँ कि शाम में तो पूरी तरह से रशिया बैठा हुआ है, यानी इराक में रशिया नहीं है, लेबनान में रशिया नहीं है, तो शाम में तो डायरेक्टली रशिया बैठा हुआ है। तो शाम में कुछ भी होगा तो रशिया मुतासर होगा। तो ऑलरेडी वो फ़लस्तीन के साथ अपनी हिमायत का ऐलान कर चुका है और जहां पर वो बैठा है अगर वहां पर स्ट्राइक्स होगी तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि रशिया खामोश रहे। तो उनकी जानिब से ये वाज़े तौर पर स्टेटमेंट सामने आ गई है कि नाउ दिस इज़ एन ओपन वॉर। ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। दुनिया की दूसरी बड़ी ताकत वो ये कह रही है कि ये हमला ये इतना गैर मामूली है कि अब ये एक ओपन वॉर छिड़ चुकी है मिडल ईस्ट के अंदर। मैं सबूत आपके सामने रख देता हूं। रशियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ये स्टेटमेंट जारी की है। द अटैक ऑन द ईरानियन एम्बेसी इज अ वेरी डेंजरस एस्केलेशन दैट विल टेक द रीजन इनटू ओपन वॉर। इट इज एन अटैक ऑन ईरानियन टेरिटरी as the embassy is considered Iranian territory. Israeli airstrikes on Syria territory may lead to armed escalation in the region as a whole. तो रूस ने वाज़े तौर पर यह पोजीशन ले ली है कि ईरानी कॉन्सुलेट पर हमला ये कितना संगीन बात है कि ये ईरान की टेरिटरी में हमला तस्वर किया जाएगा। ये कोई मामूली चीज़ नहीं होती। देखें, आप किसी और मुल्क में अगर आप एसेट्स को निशाना बना रहे हैं दैट इज समथिंग एल्स, लेकिन आप उनकी टेरिटरी के अंदर जाकर निशाना बना रहे हैं। यानी ईरान की टेरिटरी में जो 80s में ईरान और इराक वॉर हुई थी उसके बाद कोई मुल्क ईरान की टेरिटरी के अंदर जाकर स्ट्राइक्स नहीं कर सका, ईरान की टेरिटरी को निशाना नहीं बना सका। पिछले दिनों जो पाकिस्तान और ईरान का मामला चला था तो पहली दफ़ा ये पाकिस्तान था जिसने ईरान की टेरिटरी के अंदर स्ट्राइक्स की। तो अब ये इसराइल का जो हमला है वो इतना बड़ा हमला है कि ईरान की टेरिटरी के अंदर हमला हो गया है। तो रशिया वाज़े तौर पर कह रहा है कि ये एक ओपन वॉर है। अब ये पूरे रीजन की एस्केलेशन है जिसका हमने आपको कह दिया कि ऑफिशियली एक इलाकाई जंग छिड़ चुकी है।
तो रशिया की पोजीशन आप क्लियरली देख सकते हैं। फिर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की स्टेटमेंट सामने आई है रशिया की। दीज अग्रेसिव एक्शंस बाय इसराइल आर कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल एंड मस्ट स्टॉप। वी स्ट्रांगली कंडेम द अटैक ऑन ईरानियन कॉन्सुलेट बिल्डिंग इन सीरिया। तो रूस नाज़रीन आ चुका है, जो जंगी बेड़े आए मैं आपको बता चुका हूं कि वो कोई मामूली अमल नहीं है। अभी आगे आगे आप देखिए कि ये रूस आपको मजीद फ्रंट फुट के ऊपर आता हुआ नजर आएगा। भाई वो ऐसे ही गोलान हाइट्स के सामने बेसेस नहीं बना रहे, उनके नेवल फ्लीट्स जो यूक्रेन की जंग को छोड़कर इधर वैसे नहीं आ गए, तो ये सारी चीज़ें उसमें हैं। इसके अलावा नाज़रीन कतर ने, यूएई ने, ओमान ने, पाकिस्तान ने कंडेम किया और अभी ओआईसी ने कंडेम किया है। चलो इस हमले से ये तो हुआ कि हमें ओआईसी का सुराग पता चला कि ओआईसी भी दोबारा से मंजर आम पर आई है और उसने इसको कंडेम किया। अच्छा, अब अगली नाज़रीन खबर यह है कि ईरानी सुप्रीम जो सिक्योरिटी काउंसिल है, जिस तरह नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल होती है, तो उनकी जो सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल है उसकी मीटिंग हुई है और उस मीटिंग के हवाले से खबरें आ रही हैं कि बड़ा फैसला कर लिया गया है और ज़राए के मुताबिक इसराइल पर डायरेक्टली जो है वो स्ट्राइक्स की जाएंगी। ये इस वक्त उस काउंसिल में जो फैसला हुआ है जरा ये बता रहे हैं। मैं स्टेटमेंट जो इब्राहिम रईसी की आई है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। सदर इब्राहिम रईसी ये कह रहे हैं, लेट द ज़ायनिस्ट एनिमी नो दैट द रेजिस्टेंस फ्रंट इज ग्रोइंग स्ट्रॉन्गर एंड हेट्स देयर एंटिटी एंड इट्स क्रिमिनल नेचर। फिर आप इरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड यानी उनकी जो नेशनल आर्मी है उनकी स्टेटमेंट देखिए। द क्रिमिनल इसराइली ऑपरेशन इन दमास्कस केम आफ्टर इट्स इररिपेयरेबल defeat, the steadfastness of the people of Gaza and the failure of the Zionists in the face of the solid will of the मुजाहिदीन of the resistance fronts in the region। तो वाज़ेह तौर पर नाज़रीन ज़रा ये बता रहे हैं कि ईरान डायरेक्टली जो है वो इसराइल के ठिकानों पर, इसराइल की जो भी उनके एसेट्स हैं उन पर डायरेक्टली स्ट्राइक्स करने जा रहा है और इसका बदला हर सूरत में लिया जाएगा। मैं ज़रा दुनिया का मीडिया भी आपको दिखा देता हूँ कि दुनिया का मीडिया इसको किस तरह से देख रहा है कि भाई ये कितना बड़ा गैर मामूली हमला है और इसका जवाब भी कितना बड़ा आएगा। वाशिंगटन पोस्ट इसको किस तरह से लिख रहा है, द अटैक इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम प्रीवियस इसराइली स्ट्राइक्स ऑन सीरिया, कि ये माजी में इससे पहले जो इसराइल के हमले हुए हैं ये उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ है। इन टर्म्स ऑफ लोकेशन एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ द टारगेटेड इंडिविजुअल्स एज डिप्लोमेटिक फैसिलिटीज आर ट्रेडिशनली फार फ्रॉम फाइटिंग। फिर एक दूसरा इदारा ये लिख रहा है, ईरानियन जनरल जाहिदी who was killed in the attack was the link between Syrian intelligence services and the Lebanese Hezbollah. He is the most prominent death of the Iranian Revolutionary Guard since the killing of Qasem Soleimani in 2020। कासिम सुलेमानी जो ईरान के सबसे फेमस और सबसे बड़े कमांडर हैं, आप जानते हैं उनको, वो लिख रहे हैं कि ये उनके बाद ये सबसे बड़ी शहादत है जो ईरान की हुई है। और ये जो जाहिदी थे ये सीरियन इंटेलिजेंस और लेबनीज हिजबुल्लाह जो है यानी हिजबुल्लाह के दरमियान ये वाहिद लिंक थे जो इस पूरी जंग को मॉनिटर कर रहे थे, डायरेक्शन दे रहे थे। यरूशलेम पोस्ट क्या लिख रही है, इसराइली इदारा, द असैसिनेशन ऑफ द जनरल जाहिदी कैन बी कंसीडर्ड अ ब्लो टू बी द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मिसाइल अटैक्स ऑन इसराइल बाय लेबनीज फैक्शंस। वो कह रहे हैं ब्लो, एक पूरा तूफान आने वाला है हमलों का इसराइल के ऊपर। ये मैं नहीं कह रहा, ये यरूशलेम पोस्ट लिख रहा है। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि इसराइल के साथ अब होने क्या जा रही है, यानी चुप करके घर नहीं बैठा जाएगा। मैं तो आपको बता चुका हूं कि शिफा हॉस्पिटल का हमला, जो वहां पर शहादतें हुई, जो जुल्म हुआ, बाकी जो चीजें हो रही है, ऑलरेडी दबाव था और ऑलरेडी ये खबरें चल रही थी और जॉर्डन के अवाम इसराइल में दाखिल होने जा रहे हैं, वहां से ये खबरें आ रही। इधर उधर उतना दबाव बढ़ गया था, वो शिफा के बाद उल्टा आपने जाकर इतनी बड़ी स्ट्राइक्स कर दी। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि इसका जवाब ना आए। और नाज़रीन इसमें एक और अहम चीज़ सामने आई है कि ईरान की जानिब से ये कहा गया है और एसोसिएटेड प्रेस और बहुत सारे इदारे इसको कंफर्म कर रहे हैं कि इसमें F-35 तैयारे इस्तेमाल हुए हैं। अब F-35 तैयारे वही हैं जिसके बारे में हम आपको रिपोर्ट कर चुके हैं कि अमेरिका 25 F-35 तैयारे जो है वो इसराइल को देने जा रहा। तो क्या वो तैयारे पहुंच चुके हैं? और जो हमने आपको बताया कि ये तैयारे गजा के लिए तो नहीं हो सकते, ये एक बड़ी जंग के लिए हैं। तो फिर अगर उन्हीं के, भाई ईरान कंफर्म कर रहा है, दुनिया का मीडिया कंफर्म कर रहा है, तो उन्हीं के साथ स्ट्राइक की गई है। तो इसका मतलब अमेरिका भी ग्रीन लाइट दे चुका है एक बड़ी जंग की, यानी ग्रेटर इसराइल बनाने की। तो फिर इसका मतलब तो यही समझा जाएगा। और जो हैकल सुलेमानी उन्होंने बनाना है, मस्जिद अक्सा को शहीद करना, ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ लिंक है ना। तो ये बड़ी जो ग्रेट गेम है, ये छोटे मोटे मामलात नहीं है नाज़रीन।
اس کو آپ گریٹ گیم کو سمجھے بغیر یہ اسٹرائکس ہو گئیں، یہ حملے ہو گئے، یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں، یہ گریٹ گیم کا سارا حصہ ہے جو اوورآل جس طرح یہ جنگ چل رہی ہے۔ اچھا، اب یہاں پر ایک اور بڑی عجیب سی چیز ہوئی ہے ناظرین، اسرائیلی آفیشلز اب وہ یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ یہ تو ایمبیسی تھی نہیں، یہ تو کونسلیٹ تھا ہی نہیں، یہ تو IRGC کا ہیڈ کوارٹر تھا۔ آپ اندازہ لگائیے، ساری دنیا سے کنڈیمنیشن آ رہی ہے، یورپ سے آ رہی ہے، ٹھیک ہے، میڈیا وہاں پر پہنچا ہوا ہے، کونسلیٹ وہ ہے، ساری دنیا کو پتا ہے، اور نیو یارک ٹائم پر بیٹھ کر کیا کہہ رہا ہے اسرائیلی آفیشلز کے، جناب یہ تو جو ہے یہ تو ہیڈ کوارٹر تھا IRGC کا، یعنی ایرانی ریولوشنری گارڈ جو ان کی نیشنل آرمی ہے، یہ تو کوئی کونسلیٹ تھا ہی نہیں، اور ساری دنیا کا میڈیا اب اس پر لکھ رہا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے ان کی بونگیوں کا، مطلب دنیا یقین کرے گی آپ کی ان بونگیوں پر کہ ساری دنیا، مطلب وہ اسٹیبلش فیکٹ ہے کہ اب وہ کونسلیٹ پر حملہ ہوا ہے، اور ابھی کہنا شروع ہو گئے ہیں۔ اب جیسے یروشلم پوسٹ لکھ رہا ہے نا کہ بھائی بہت بڑا حملہ اب اسرائیل پر ہونے جا رہا ہے، تمام اطراف سے میزائل ایسے آئیں گے کہ بگ بلو ٹو اسرائیل، ایس طوفان آنے والا ہے۔ تو اب وہ دوسرا پینترا مارنا شروع ہو گیا، نہیں جی دیکھیں یہ تو کونسلیٹ تھا ہی نہیں، تو جو بھی تھا وہ دنیا کو پتا ہے اور اس کا جواب آپ کے لیے آ رہا ہے۔ اچھا، اب ناظرین جو بڑی خبر ہے، جو اب رسپانس کے اوپر ہم بات کر لیتے ہیں کہ رسپانس اب کس طرح کا آئے گا، یہ جنگ آگے کس طرح سے لڑی جانی ہے۔ ایک تو ناظرین خبر یہ آئی ہے کہ رشین جو لانچرز ہیں وہ پہنچا دیے گئے ہیں حزب اللہ کے پاس۔ یہ میں خبر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، حزب اللہ ہیز بین equipped with رشین میڈ TOS میزائل لانچرز۔ تو یہ ایک بہت ہیوی میزائل لانچر جو ہیں وہ رشیا کی طرف سے دیے گئے ہیں۔ میں نے آپ کو کہا نا کہ رشیا کے بغیر ہم یہ جنگ نہیں جیت سکتے تھے اور نہ جیت سکیں گے، اس لیے رشیا کا کردار اس میں کلیدی ہے۔ تو آگے آگے دیکھیے کہ رشیا ان کے ساتھ کرتا کیا ہے۔ اچھا، تو جدید اسلحہ جو ہے وہ دیا جا رہا ہے حزب اللہ کو۔ اب ذرا میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ فیصلہ کیا ہوا ہے، کس طرح کی جنگ لڑی جائے گی۔ اس میں ایران کے ڈائریکٹ حملے بھی شامل ہوں گے، لیکن بنیادی طور پر اس فیز میں جنگ کون لڑے گا اور کس طرح سے لڑی جائے گی، اور ابھی اس کے آگے جا کر حزب اللہ کے آخر میں جو تازہ ترین حملے ہوئے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ لیکن پہلے میں آپ کو ذرا سمجھاتا ہوں۔ دیکھیں اس وقت ناظرین حزب اللہ کے 1,00,000 فائٹرز ریڈی ہیں بالکل اس جنگ لڑنے کے لیے۔ اچھا، اب اس 1,00,000 فائٹر کے لیے جو اسلحہ ہے وہ پورا کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ابھی خبر یہ آئی ہے کہ حزب اللہ سٹاکڈ ویپن ان 1 month equivalent to 1 year، کہ 1 سال میں حزب اللہ جتنا اسلحہ سٹور کرتا ہے اس نے 1 مہینے کے اندر اتنا اسلحہ سٹور کیا۔ تو 1,00,000 فائٹرز کو اوورآل تو یہ مطلب بہت بڑی تعداد بن جائے گی نا جب سارے ایکس آف ریزسٹنس کے فائٹرز ملیں گے، لیکن صرف حزب اللہ کے جو فائٹرز ہیں وہ 1,00,000 ہیں۔ تو 1,00,000 فائٹرز کو اسلحہ پہنچانا، ان کی سپلائی پوری کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ تو جنگ کے اس فیز میں ناظرین خبر یہ آئی ہے کہ ڈائریکٹ جو کنفرنٹریشن کریں گی نا وہ ایکس آف ریزسٹنس کریں گی، وہ حزب اللہ کرے گی، وہ تنظیمیں کریں گی۔ اس جو یہ والا فیز چل رہا ہے اس میں نیشنل آرمیز نہیں ہوں گی، یعنی خاص طور پہ اگر ہم شام کی بات کر لیں تو شام کی اس میں فی الحال نیشنل آرمی نہیں ہے، اور وہ کیوں نہیں ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیں ماضی میں نیشنل آرمیز لڑی، 4 ملک ایک ساتھ اسرائیل پر حملہ آور ہو گئے، کیا حاصل کیا؟ کچھ بھی حاصل نہیں کیا، ہار گئے۔ تو آج یہ سارے جنگ میں شامل ہیں، شام بھی ہے، عراق بھی ہے، ایران بھی ہے، سارے جنگ میں شامل ہیں، لیکن حکمت عملی ڈیفرنٹ ہے۔ اس میں ایک تو جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں اگر شام بھی حملہ کر دیتا ہے، عراق بھی کر دیتا ہے، تو امریکہ کو جواز مل جائے گا ڈائریکٹ حملہ کرنے کے لیے۔ اور دیکھیں اس وقت اسرائیل کی ٹاپ پرائرٹی کیا ہے، اور بھائی وہ چاہتے ہیں کہ شام ان پر حملہ کرے۔ یہ بہت کمپلیکس چیزیں ہیں، ان کو سمجھنے کے لیے آپ کو ان کی گہرائی تک جانا پڑتا ہے۔ یہ اسرائیل کے مفاد میں ہے کہ اگر شام ان پر حملہ کرے اس وقت۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ امریکہ ڈائریکٹلی آئے، کیونکہ ماضی میں جب اسرائیل کو بچایا تو امریکہ نہیں آ کر بچایا ڈائریکٹلی، ٹھیک ہے؟ تو اس وقت امریکہ نہیں آ رہا فی الحال، کیونکہ ان کے پاس کوئی جواز فی الحال ان کو نہیں مل رہا۔ تو اگر شام یا اس طرح کوئی پورا ملک حملہ کر دیتا ہے تو پھر ان کے پاس پورا جواز آ جائے گا۔ تو اس چیز کو ٹالنے کے لیے یہ نئی حکمت عملی بنائی گئی ہے۔ اس میں شام آلریڈی جنگ میں ہے، ایران بھی ہے، عراق بھی ہے، لیکن حکمت عملی ڈیفرنٹ ہے۔ اور وہ حکمت عملی ڈیفرنٹ کیا ہے کہ اسلحہ پورا کرنا ہے، جو سپلائی ہے اسلحہ کی وہ ڈبل کر دینی ہے، جو جنگجو تنظیمیں ہیں وہ آ کر فرنٹ فٹ کے اوپر لڑیں گی۔ یعنی کہ آپ دیکھیں ماضی میں حزب اللہ نہیں تھی، تو آج جدید ترین ہتھیاروں کے ساتھ، جدید جنگی صلاحیتوں کے ساتھ حزب اللہ جو ہے وہ اسرائیل کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گی، اور آپ اس کا مظاہرہ دیکھ چکے ہیں
یار آپ ایک بات کو سمجھیں، جب اسرائیل نے حملہ کیا غزہ پر اور اتنے وہ ظلم کرتے چلا جا رہا ہے تو کچھ تو اس کی بھی کیلکولیشن ہے نا کہ یار اس کو ہلانے والا کوئی نہیں ہے، اس کو کوئی نہیں روک سکے گا۔ آپ ذرا نقشے پر دیکھیے، باقی مسلم دنیا کو تو چھوڑ دیں، آپ ذرا عرب ملکوں میں مجھے ایک ملک اٹھا کر دکھائیے جب جنگ شروع ہو رہی تھی تو ان کو خطرہ تھا کہ ان کی فوجیں ہم پر حملہ آور ہو جائیں گی۔ ساتھ ایجپٹ ہے، کوئی خطرہ نہیں، جارڈن ہے، کوئی خطرہ نہیں، سعودی عرب کوئی خطرہ نہیں، یو اے ای، قطر، کویت، بحرین، یہ سارے ملک ہیں، عمان، اسرائیل کو کوئی خطرہ نہیں تھا کہ ان کی فوجیں جو ہے ہم پر آ کر حملہ آور ہو جائیں گی۔ سیم اسی طرح شام بھی اس پوزیشن میں نہیں تھا، عراق بھی اس پوزیشن میں نہیں تھا، کیونکہ یہی تو سازش تھی کہ ان کو اپنے مسائل میں الجھا کے رکھا گیا۔ لیبنن کی نیشنل آرمی اس پوزیشن میں نہیں کہ وہ حملہ کر سکے۔ تو باقی اسلامی دنیا کو تو بھول جائے نا، باقی تو وہ بھی ہیں کہ جو ایک بیان تک نہیں دے سکتے۔ تو ان تمام عرب ملکوں میں ایک ملک بھی نہیں تھا، بھائی یہی تو کیلکولیشن ہے۔ اور یار وہ جو اتنا ظلم کرتے چلے جا رہے ہیں کچھ تو مائنڈ میں ان کے ہوگا، وہ کیوں کرتے چلے جا رہے ہیں؟ تو مجھے ایک ملک ذرا نقشے سے اٹھا کر دکھائیے کہ اس نے اپنی فوجیں بھیجنی تھی اسرائیل کو، تو نہیں نا، کسی نے بھی نہیں بھیجی۔ تو پھر ہوا کیا؟ تو پھر اسرائیل کے ساتھ یہ تباہی کس طرح سے ہو گئی، اور اسرائیل خوفزدہ کیوں ہے، اور اسرائیل کو ایگزسٹینشل تھریٹ کس طرح سے ہو گیا ہے، جو ہم سارے ثبوت آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، وہ ایکس آف ریزسٹنس سے ہوا ہے۔ دیکھیں یمن آؤٹ آف نو ویئر آ گیا، یمن تو کہیں نہیں تھا، کیلکولیشن میں نہیں تھا۔ حزب اللہ، کبھی ایسا نہیں تھا کہ حزب اللہ اتنا بڑا نقصان پہنچائے گی، اتنا کنسسٹنٹ ہو کر لڑے گی، اتنا غالب آ جائے گی۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں 1948 سے آج تک کبھی اسرائیلی جو یہ سارے بارڈر پر بیٹھے ہوئے کبھی یہ ڈسپلیس نہیں ہوئے، تاریخ میں پہلی بار یہ اسرائیلی ڈسپلیس ہوئے ہیں۔ تو ان کی کیلکولیشن میں تھا نا کہ حزب اللہ کو اتنا بڑا نقصان ان کو نہیں پہنچائے گی۔ تو یہ جو ساری ایکس آف ریزسٹنس آئی ہے جس نے اسرائیل کو ایگزسٹینشل تھریٹ کر دیا ہے اور اتنی تباہی مچا دیا ہے، وہ آؤٹ آف نو ویئر آئی ہے، یہ بات آپ سمجھے۔ تو یہ نئی حکمت عملی ہے کہ یہ جو ایکس آف ریزسٹنس ہے جس کی لیڈر حزب اللہ ہے، تو یہ نیشنل آرمی سے زیادہ خطرناک ہے، یعنی عربز کی نیشنل آرمی سے یہ زیادہ تباہی مچا رہی ہے اسرائیل کی، اور مزید مچائے گی۔ تو ابھی حزب اللہ کے ایک آفیشل کا انٹرویو بھی سامنے آیا ہے اور اس میں انہوں نے بڑا کلیئرلی یہ کہا ہے کہ جب ہم مصر کو کہتے ہیں، جب جارڈن کو کہتے ہیں یا باقی ملکوں کو کہتے ہیں کہ ہمارا ساتھ دیں، تو ہم ان کو یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ فل فور اپنی فوجیں بھیج دیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے۔ ایک تو وہ یہ کام کریں کہ پولیٹیکلی پورا سٹانس لیں، دوسرا یہ ہے کہ ہمیں اسلحہ پوری طرح سے پہنچائے، تیسرا یہ ہے کہ جو سیکیورٹی معاہدے انہوں نے اسرائیل کے ساتھ کیے ہوئے ہیں ان کو فل فور توڑ دیں۔ جو میں آپ کو بتا رہا تھا نا کہ بھائی اسرائیل جو ہے وہ صرف شام پر بمباری کیوں کر رہا ہے، وہ جارڈن اور مصر پر کیوں نہیں کرتا؟ دیکھیں یہی تو ایک طرح کی ماضی کی گریٹ گیم تھی کہ بھائی جارڈن سے سیکیورٹی معاہدہ کروا دیا، ایجپٹ سے سیکیورٹی معاہدہ کروا دیا کہ بھائی یہ دو محاذ تو بند ہو گئے۔ ماضی میں ان دونوں ملکوں سے بھی جنگیں ہوئی ہیں نا، تو سیکیورٹی معاہدے کروا کے یہ محاذ بند کروا دیے گئے۔ پھر یہاں پر جیسے جارڈن میں امریکہ نے اپنے اڈے قائم کر لیے، وہ سارے اڈے قائم کرنا بھی اسرائیل کی سیکیورٹی کو مینٹین رکھنے کے لیے تھا، ٹھیک ہے۔ تو تمام اطراف سے تو اسرائیل سیکیور ہو گیا، صرف اب شام پہ وہ بمباری کیوں کر رہا ہے؟ حالانکہ نہ شام کی نیشنل آرمی نے کوئی حملہ کیا ہے اور ابھی تک تنظیمیں بھی پوری طرح سے شام میں فعال نہیں ہیں، تو پھر اسرائیل کیوں شام میں بمباری کر رہا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ وہی ہے کہ دراصل اس وقت شام کا جو رول ہے وہ ہوگا کیا؟ اسلحہ سپلائی کرنا ہے، جو سپلائی لائن ہے اس کو ڈبل کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، اسلحے کو کم نہیں پڑنے دینا، یہ اصل گیم ہے۔ اسی لیے اسرائیل بھی وہاں پر اٹیک کر رہا ہے، امریکہ بھی وہاں پر یہی آپریشن اس وقت کر رہا ہے، سپلائی لائن کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور رشیا جو ہے اس وقت اس کا جو پرائم رول ہے اس جنگ میں وہ ہے سپلائی لائن کو کھلے رکھنا، جدید ترین جو ہتھیار ہے وہ حزب اللہ اور باقی ایکسس آف ریزسٹنس کو دینا۔ تو یہ وہ گہرائی والا معاملہ ہے۔ اچھا اب اس میں ایسا نہیں ہے کہ بھائی کل کو شام کی آرمیز نیشنل آرمیز نہیں آئیں گی یا ایران کی نیشنل آرمیز نہیں آئیں گی، یا ابھی جیسے انہوں نے حملہ کر دیا ہے قونصلیٹ پر تو ایران کے حملے نہیں ہوں گے، ایسا نہیں ہے۔ ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں، ابھی ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ بہت بڑے حملے ایران ڈائریکٹلی کرے گا، آپ کو جدید میزائل بھی استعمال ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اگلے گھنٹوں میں ہم آپ کو رپورٹ کر رہے ہوں گے کہ جدید میزائل جو ہیں وہ چل گئے۔ تو دیکھیں یہ بھائی یہ تو ایران کی نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے نا، جو ان کے قونصلیٹ پر حملہ ہوئے، ایران کمزور دکھے گا تو وہ اٹیک کرے گا ہی کرے گا۔ لیکن میں اوورآل اس فیز میں آپ کو جنگ دکھا رہا ہوں کہ یہ جنگ چلنی کیسے ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ شام کی آرمیز بھی آئیں گی، ایران کی آئیں گی، سب کی آئیں گی، اور وہ عالمی جنگ ہوگی، اور وہ دور نہیں ہے۔
ٹھیک ہے، وہ ہونی ہے جس طرح یہ معاملات جا رہے ہیں. لیکن ابھی جو جنگ چلنی ہے وہ صرف حزب اللہ ایکسس آف ریزسٹنس یہ لڑے گی، مصری تنظیمیں لڑیں گی اور وہ اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے ان کی. یہ بات آپ ذہن میں رکھیں. اچھا، وہ جو میں آپ کو پہلے رپورٹ کرتا رہا ہوں کہ رفح آپریشن ہوا تو مصر کی جنگ ہوگی، وہ ایک الگ معاملہ ہے. وہ مصر نہ چاہتے ہوئے کرے گا، اور میں آج بھی اس سٹانس پر ہوں کہ وہ مصر کی نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، مصر کو کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے، لیکن مصر چاہتا تو نہیں. ابھی تک آپ دیکھیں کہ مصر نے کیا کر دیا ہے یا جارڈن نے کیا کر دیا ہے. وہ تو عوام نکل کھڑے ہوئے ہیں نا، یا مصر سے جنگجو داخل ہوئے ہیں. تو وہ یہ چیز ہے. آپ صرف حزب اللہ نے جو نقصان پہنچایا، آپ ذرا میں 2 سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ان کی حالت اسرائیل کے کیا ہوئی پڑی ہے. اور ابھی یہ جو جدید میزائل اور ہتھیار حزب اللہ کو دیے جا رہے ہیں اور ان کے فائٹرز تیار ہیں، جب آل آؤٹ وار میں حزب اللہ آئے گی. یار آپ دیکھیں نا، یہ ملکوں کا جنگ لڑنا کوئی آسان نہیں ہوتا. یعنی شام کی، عراق کی، ان کی آرمیز آ جائے لڑنے کے لیے، تو ان کو اسلحہ کون دے گا بھائی؟ یار 6 دنوں میں عرب جنگ ہار گئے. جو سب سے بڑی بات ہوتی ہے وہ آپ کا اسلحہ ہوتا ہے. تو ایکسس آف ریزسٹنس بھی لڑ رہی ہو، یہ سارے ملک بھی لڑ رہے ہو، تو اسلحہ کہاں سے آئے گا؟ تو مین یہ چیز ہے کہ جب جدید صلاحیتوں والی آپ کے پاس حزب اللہ اور باقی ایکسس آف ریزسٹنس موجود ہے تو وہ فرنٹ فٹ پر ہوگی. جنگجو بہت بڑی تعداد میں ان کے ساتھ ہوں گے، اور جو سپلائی لائن ہے وہ پوری طرح سے کھلی ہوگی. جدید ترین ہتھیار جو ہیں وہ ایکسس آف ریزسٹنس اور حزب اللہ کو دیے جا رہے ہوں گے. میں جو سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا کہ صرف حزب اللہ نے ان کی حالت کیا کر دیا ہے. یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ شام اور عراق اور باقی جو ہیں وہ جنگ میں نہیں ہیں، وہ جنگ میں ابھی بھی ہیں. ٹھیک ہے نا، وہ جنگ میں آ چکے ہیں، لیکن حکمت عملی مختلف ہے. میں صرف آپ کو 1 لائنر جو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اس بار حکمت عملی مختلف ہے. اس لیے بھائی ماضی میں اسرائیل 6 دنوں میں جیت گیا، تو آج کیوں نہیں جیت پا رہا؟ اس گہرائی کو آپ سمجھیے کہ صرف جو ٹیکٹک ہے جنگ لڑنے کی، آج موجودہ دور میں سیاست بھی اس میں شامل کی گئی ہے کہ سیاست اور جو لڑائی ہے وہ دونوں مل کر لڑی جا رہی ہے، دونوں محاذوں پر لڑا جا رہا ہے. یقین مانیے اگر پہلے دن سے لیبنان یا شام نے حملہ کر دیا ہوتا تو امریکن فوجیں آپ کو وہاں پر نظر آنی تھی. ٹھیک ہے، تو یہ چیز ہے. آپ ذرا سٹیٹمنٹ دیکھیے. اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے چیئرمین آف دا مارگلیوٹ، دیر از نو گڈ نیوز فرام دا نارتھ، پیپل آر کولیپسنگ اکنامکلی اینڈ سوشلی. کوئی شام کی فوج نہیں آئی، کوئی عراق کی فوج نہیں آئی، کوئی ایران کی فوج نہیں آئی، لیکن حالت کیا ہوئی پڑی ہے؟ تو یہ حالت کس نے کی ہے؟ یہ اس حکمت عملی نے کی ہے، یہ حزب اللہ کے حملوں نے کی ہے. ٹھیک ہے. پھر ایک اور خبر یہ آئی ہے کہ 21 میئرز نے یہ سائن کیا ہے لیٹر کے اوپر، جس میں جو بات چل رہی ہے نا کہ معاہدہ کر لیا جائے جنگ بندی کے لیے، سویپ ڈیل کر لی جائے، یعنی جو قیدی ہیں ان کا معاہدہ کر لیا جائے. تو اس کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں کہ 21 میئرز نے سائن کی ہے. کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے. یعنی یہ کون سی ایسی شکست ہے جو میئرز کو نظر آ رہی ہے، عوام کو نظر آ رہی ہے، خالی نتنیاہو کو نظر نہیں آ رہی. تو یہ ایک بڑی چیز ہے کہ حزب اللہ اس طرح سے جنگ لڑ رہی ہے، ایکسس آف ریزسٹنس اس طرح سے جنگ لڑ رہی ہے. اچھا، اب جو تازہ ترین ناظرین حملے ہوئے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. لیبنان سے ناظرین جو تفصیلات سامنے آئی ہیں، اسرائیلی میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ ایکسپلوژنز ور ہرڈ نیئر تبریاس یہ سی آف گلیلی کے ساتھ ایک بہت امپورٹنٹ ان کا ایریا ہے. اور میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں سی آف گلیلی اور یہ سارے جو ہیں یہ اینڈ آف ٹائم میں بھی اس کا ذکر آتا ہے. اور سی آف گلیلی کے اوپر جو 1967 کی جنگ ہے وہ سی آف گلیلی کے اوپر ہو چکی ہے. اس کے علاوہ ناظرین بتا رہے ہیں بومبڈ ود آرٹلری اینیمی ٹیکنیکل ٹیم ایٹ البغدادی سائٹ اینڈ کازڈ کنفرمڈ کیجوالٹیز. تو جو ان کی ناظرین ٹیکنیکل ٹیم ہے البغدادی ملٹری سائٹ پر، اس کو آرٹلری کے ساتھ نشانہ بنایا گیا ہے اور بتا رہے ہیں کہ کنفرمڈ کیجوالٹیز ہوئی ہیں، یعنی ان کی بہت بڑی تعداد میں ہلاکتیں وہاں پر ہوئی ہیں. پھر اسرائیلی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے ریزیڈنٹس رپورٹڈ میزائلز اینڈ ایکسپلوژنز in Yifmal areas in north and the nature of incident is not yet known. ایک بڑا حملہ ہوا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی جو انویسٹیگیشنز ہیں وہ ابھی تک ہو رہی ہیں کہ کتنا بڑا نقصان یہاں پر ہوا ہے. پھر ناظرین حزب اللہ رپورٹ کر رہی ہے bombed Liman battalion headquarters with artillery shells. یعنی کوئی ایسا حساس ایریا نہیں ہے جس کو چھوڑ دیا گیا، یعنی ان کے بیسز جو سب سے حساس ہے، ان کے ہیڈ کوارٹرز، موساد کے ٹھکانے، ان کا ایئر ڈیفنس پوری طرح سے تباہ کر دیا گیا. جو میں نے آپ کو پیچھے بتایا نا کہ بھائی جارڈن اور مصر کے معاہدے کیوں کروائے گئے، تو وہ اسرائیل کی سیکیورٹی کو مینٹین کرنے کے لیے کروائے گئے. لیکن حزب اللہ نے وہ سارے پلان ناکام کر دیا اور حزب اللہ نے اسرائیل کی سیکیورٹی بریچ کر کے رکھ دی ہے، ان کا ایئر ڈیفنس انہوں نے اڑا کے رکھ دیا ہے. تو وہ پلان ناکام کر دیے گئے. کس نے؟ حزب اللہ اور ایکسس آف ریزسٹنس نے، اس نئی حکمت عملی نے. یعنی جو سیکیورٹی مینٹین کرنے کی کوشش کی گئی، شام وہاں پر امریکہ آ کر بیٹھ گیا، عراق امریکہ آ کر بیٹھ گیا، مصر معاہدہ کروا دیا گیا.
تو یہ سب اسرائیل کو سیکیور کرنے کے لیے تھا، لیکن وہ سیکیور نہیں ہو سکا اور اس کی سیکیورٹی جو ہے وہ بریچ ہو چکی ہے۔ اچھا اب ناظرین جو باقی حملے ہیں وہ بتا رہے ہیں میزائل فرام لیبنان ٹورڈز ویسٹرن گلیلی، اور اس کے علاوہ وہ بتا رہے ہیں ڈرونز انٹرسپٹڈ اوور سی آف گلیلی۔ تو یہ ناظرین اس وقت کی تازہ ترین صورتحال ہے، حزب اللہ کے تازہ ترین حملے ہیں، اور میں آپ کو بتا دوں حزب اللہ نیشنل آرمی سے زیادہ طاقتور ہے اور اس نے اپنی طاقت دکھا بھی دی ہے۔ ابھی آنے والے ٹائم میں ہوگا کیا، ایران کے بھی حملے ڈائریکٹلی ہوں گے، ٹھیک ہے، لیکن جو بالکل فرنٹ فٹ کے اوپر جس نے جنگ لڑنی ہے وہ لڑے گی حزب اللہ، وہ لڑے گی ایکسس آف ریزسٹنس۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی ملک شامل نہیں ہوں گے، وہ شامل ہوں گے لیکن حکمت عملی دوسری ہوگی، صرف یہ فرق ہے اس جنگ میں۔ تو یہ اہم ترین اور تازہ ترین حقائق ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اجازت اللہ۔